آل نبی اور اصحاب نبی پر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی الجود بالکرم وعلی الکرام وجہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اس کو حضرت امام غزالی اپنی کتاب مقاصد القلوب میں تحریر فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو پیدا فرمایا اور اس فرشتے کے دونوں بازوؤں کی لمبائی مشرق اور مغرب کو گھیرے ہوئے ہے اور اس کے پاؤں تحت الثری یعنی زمین کے سب سے نچلے حصے میں ہیں اور اس کا سر زیر عرش ہے یعنی اس کے سر کے نیچے، اس کا سر عرش کے نیچے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ یا بندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ یا بندی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکم فرماتا ہے کہ وہ جنت کے بحر نور میں غوطہ زن ہو۔ وہ فرشتہ غوطہ لگاتا ہے اور غوطہ لگانے کے بعد جب وہ فرشتہ اس بحر نور سے نکلتا ہے اور اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس فرشتے کا جو پر جھاڑنا ہوتے ہیں کہ اس فرشتے کے پروں سے بوندوں کے قطرات ٹپکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے اور ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک بخش و مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلام الامام، امام الکلام سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، مجھے بسا دیے ہیں، کہ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب محشر کا دن برپا ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنے گناہوں کے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، اس وقت کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اس وقت صرف اور صرف کسی کی اللہ تبارک و تعالیٰ تک رسائی ہوگی، پہنچ ہوگی تو میرے آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی ہوگی۔ تبھی تو آپ فرما رہے اور یہ ماحول ہوگا، ہر شخص، ہر آدمی، ہر انسان اس وقت اپنے گناہوں کے مارے ادھر ادھر بھٹک رہا ہوگا اور اس قدر ماحول گرم ہوگا اس کا کوئی جواب نہیں، اور تپش کے مارے کلیجے پھٹ رہے ہوں گے اور دماغ پگھل کر منہ اور ناک کے راستے سے بہہ رہا ہوگا۔ اس وقت کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، بیٹی ماں سے، ہر کوئی اپنی اپنی نفسی میں پڑا ہوگا۔ تو اس وقت لکھتے ہیں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں گے ہم گنہگار امتیوں کو، اور علماء کرام یہ تک لکھتے ہیں تمام نبی تمام رسول یہ فرما دیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ دوسرے کی طرف چلے جاؤ، آج تو ہماری ہی جان مشکل میں ہے۔ ایسا نہیں کہ نبی اور رسولوں کی سنوائی نہیں ہوگی، سنوائی ہوگی، لیکن میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے سنوائی کا حکم اور اجازت دی ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ میرے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
میرے آقا علیہ السلام جب ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے تو میرے آقا علیہ السلام دیکھ کر فرمائیں آ جاؤ میری طرف آ جاؤ، میں اسی کام کے لیے بنایا گیا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام یہ فرمائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے ہم جیسے گنہگار امتیوں کے لیے۔ آج ہم درود پاک سلام پر کھڑے ہو کر پڑھ دیں، اس پر ہمیں دلیل چاہیے۔ ہم ان کے نام پاک پر درود پاک نہیں پڑھ پا رہے، تھوڑی دیر کھڑے ہو کر اور ہم دلیلیں تلاش کرتے تھے کہاں لکھا ہے کھڑے ہو کر درود پاک پڑھنا۔ میرے آقا علیہ السلام ہم جیسے گنہگار بدکار امتیوں کے لیے اس میدان محشر میں اپنی آنکھوں کو اشتاب کر لیں گے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، اللہ تبارک و تعالی میری امت کو میرے حوالے کر دے، میرے حوالے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا اس وقت مزاج ہوگا، اور میرے آقا علیہ السلام اپنی امت کی مغفرت و بخشش کروا کے تبھی دم لیں گے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب آپ علیہ سمجھ میں ایک شعر کی یہ تشریح ہے، اگر کہیں پوری نعت و منقبت کی تشریح کر دی جائے تو پوری وقت ختم ہو جائے۔ یہ وہ امام کا کلام ہے، امام جس کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج ان کے نام لینے سے لوگ گھبرایا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ٹوٹل جتنا اپنا کلام اور جتنی نعت شریف لکھی ہے یہ انہی کا ہے۔ ہدایت بخشش یعنی بخشش کا سامان، بخشش کا ذریعہ آقا علیہ السلام لکھتے ہیں۔ اور اس وقت مطلب رونے لگے گے آقا علیہ السلام تو اعلیٰ حضرت فرمانے جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب رحمت بھرے ہوئے آنسو آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے اشکبار ہوں گے، وہ آنسو گرنے لگیں گے، تو کہہ رہے ہیں جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں میرے آقا علیہ السلام کی سفارش سے جو لوگ گناہوں کی عوض جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے، میرے آقا علیہ السلام کی شفاعت سے، میرے آقا علیہ السلام کی بخشش و مغفرت سے ان کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ وہی فرمانے کے جلتے بجھا دیے، اور جو لوگ رو رہے ہوں گے اس دن آقا علیہ السلام ان کو چھپا کر جہنم سے نکال کر جنت کی طرف ان کو جنت کا پروانہ عطا کرے۔ پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ آنے دو لاڈو اب تو تمہاری جانب، آنے دو لاڈو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں۔ اور بہت ہی پیارا شعر آگے ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی شان میں حضور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ان کی مہک
نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں۔ بس اپنی بات کو اس شعر پر اور اس واقعے پر ختم کرتا ہوں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ سے ہوا تو آپ نے دیکھا اس پہاڑ پر ایک بہت ہی صاف اور شفاف انڈے کی آکار کا ایک پتھر دیکھا آپ نے، اور اس پتھر کو دیکھ کر آپ جو ہے تعجب میں پڑ گئے۔ جب آپ تعجب میں پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی، اے عیسیٰ، اے میرے نبی، اے میرے بندے، اگر تم نے اس پتھر کو دیکھا اور پتھر کو دیکھ کر تم تعجب میں پڑ گئے، تم حیرت میں پڑ گئے، اگر اس کے اندر جو چیز ہے، میں نے اس کے اندر جو چیز رکھی ہے، اگر تم اس چیز کو دیکھ لو تو اور زیادہ تعجب میں پڑ جاؤ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض فرمائی اور فرمایا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اس پتھر کے اندر کی چیز دکھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو، اس معروضے کو عرض کی، یعنی اس معروضے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اور قبول فرمانا تھا کہ اللہ کے حکم سے وہ پتھر شاق ہوا، یعنی وہ پتھر پھٹا، چاک ہوا۔ جب دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کے اندر دیکھا تو ایک شخص اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اور اس کی دائیں جانب انگوروں کا ایک پیڑ لگا، انگوروں کی گچھوں سے لگا ہے، اور دائیں طرف ایک پیڑ انگوروں کے گچھے سے لگا ہوا ہے، اور بائیں جانب ایک پانی کا دریا روا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے بندے، اے عابد شخص، اے عبادت گزار، تو یہ بتا جب تو یہاں کتنے سال سے اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں ہے؟ تو اس شخص نے فرمایا، میں اس پتھر کے اندر اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں جو ہوں 400 سال سے زیادہ مجھ کو اس پتھر کے اندر ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہوں۔ جب بھوک لگتی ہے تو انگوروں کے گچھے، انگوروں کے پیڑ سے گچھا توڑ کر کھا لیتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے تو اس دریا کا پانی پی کر اپنی پیاس کو بجھاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا اور عرض کی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اب اس شخص سے زیادہ اور کوئی عبادت زدہ، عبادت غار اس پوری دنیا میں نہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی نازل فرمائی اور فرمایا، اے عیسیٰ، اے میرے بندے، اے میرے نبی، اے عیسیٰ علیہ السلام، اس شخص سے بھی زیادہ اور عبادت گزار میرے آخری امت یعنی حضرت امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو پیدا کروں گا۔ میں آپ کے یعنی آپ کے بعد میرے آخری نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر آئیں گے، اور میں ان کی امت کو، ان کے عاشقوں کو، ان کے چاہنے والوں کو شب بارات جیسی ایک رات دوں گا، یعنی شب قدر کی ایک رات دوں گا، اور اس میں اگر ان کے محبوب بندے، ان کے عاشق بندے، ان کے غلام بندے اس رات میں جاگ کر صرف 2 رکعت نماز ادا کرے، اور ان رکعتوں کا میں اتنا ثواب دوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی سے، یعنی جو شخص تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، اور وہ عبادت گزار شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ایک ایسی رات دوں گا، اگر وہ رات میں صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، میں اس کو 400 سال سے زیادہ کا عبادت میں اس کے نامہ اعمال میں لکھ